بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور اعجاز عباسی۔ ناظرین، جو آزاد کشمیر کے ہڈاک اور کانٹریکٹ ملازمین ان کی تنخواہوں کا حکومت مسئلہ حل نہ کر سکی اور آج ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے، حکومت کو حکم دیا ہے کہ عید سے قبل تقریباً 4200 سے زائد جو کانٹریکٹ اور ہڈاک ملازمین ہیں ان کو فوری تنخواہ دی جائے۔ پھر آج جو سب سے ایک اہم بات جو حکومت کے کریڈٹ کی بات ہے، آج ہم ذرا ہمیں انور الحق صاحب کو ذرا اس کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے کہ حکومت نے NTS کے ذریعے سے تقریباً کو 3000 سے زائد جو اساتذہ ہیں ان کی تعیناتی کے لیے اشتہار اخبار میں دیا۔ اب یہ NTS کے ذریعے سے یعنی تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے یہ بھرتیاں کی جائیں گی۔ یقینی طور پر بڑے طویل عرصے سے انتظار تھا اور بالآخر یہ ایک اہم فیصلہ جس پر یقینی طور پر حکومت مبارکباد کی مستحق ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر کے صحافیوں کے خلاف جو حکومت کی جو انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے، اور مزید 2 جو صحافی شہزاد راٹھور اور کاشف میر ان کو بھی یعنی مجوزہ فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ اسلام آباد میں مسلم نون کی بیٹھک ہوئی ہے اور لاہور میں جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب سے شاہ غلام قادر کی ملاقات ہوئی، اسلام آباد میں وزیر امور کشمیر سے فاروق ادر کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو سیاسی جو صورتحال ہے، سیاسی جو گہما گہمی ہے، اس میں خاصی تیزی آ گئی ہے۔ تو ان 3-4 موضوعات پر ہم بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جو اڈاک ملازمین یعنی جن کو عید کو اب صرف چند دن رہ گئے ہیں کہ ان کو حکومت تنخواہوں کا مسئلہ حل نہیں کر سکی ہے، تو آج ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی اور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ تمام اڈاک ملازمین کو عید سے قبل تنخواہ دی جاتی ہے۔ اب کیا ایک دن رہ گیا ہے، کیا یہ تنخواہ ممکن ہو پائے گی؟ نہیں جناب عمر صاحب، ابھی عید کو تو یعنی ورکنگ ڈے تو کل ہی ہے، آگے تو چھٹی پیر والا بھی ہے، تو کیا ممکن ہو پائے گا؟ منگل کو بھی ہے۔ ایک تو ہمارے امر ناظرین کو بتائیں کہ آج ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ سر، ایک تو یہ بات ہے کہ آج تاریخ تھی ان ملازمین کی جنہیں گزشتہ ماہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں انوار حکومت نے جو ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے فارغ کر دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک رٹ دائر کی تھی عمار قمر وغیرہ بنام آزاد حکومت۔ اس میں اس وقت جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس صداقت حسین راجہ صاحب نے انہیں 4 تاریخ تک کا اسٹے دے دیا تھا، تو 4 اپریل تک۔ آج اس کی سماعت ہوئی اور جب چیف جسٹس کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ تنہانی، آج ان کے ساتھ جسٹس اعجاز بھی تھے جو راولہ کورٹ سے تعلق رکھتے ہیں، 2 رکنی بینچ تھا۔ تو جب انہیں ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ عید الفطر پہ یہ جو تنخواہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم نے کل بھی اس ایشو کے اوپر پروگرام کیا تھا کہ اڈاک جو ملازمین ہیں وہ عید الفطر کے اوپر ہزاروں ملازمین تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ان کی تعداد 4200 ہے اور 4200 لوگوں کو جو ہے وہ تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ تو آج عدالت نے حکم دیا ہے کہ وہ تنخواہیں دیں۔ اب رائے صاحب، یہ بات نہیں ہوتی کہ عدالت نے جب حکم دے دیا ہے نا، تو پھر ہر صورت میں وہ تنخواہیں عید سے قبل ادا ہوں گی، اور اگر ادا نہیں ہوں گی تو توہین عدالت ہوگی، اور توہین عدالت کا مطلب جو ہے وہ کافی سارے لوگ اب سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اللہ کے فضل و کرم سے، ویسے تو کل جو آپ کے جرائم کی فہرست ہے اس میں یہ بھی ایک جرم شامل ہوگا کہ آپ نے ڈاک ملازمین جو 4200 ملازمین کو تنخواہوں کے لیے کل ایک پروگرام کیا اور شور شرابہ ڈالا یا ٹویٹ کیا۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے وہ اڈاک ملازمین کو عدالت العالیہ کے حکم کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے، اور ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے اور جس کے سربراہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب ہیں، ان کا یہ کردار اس میں سامنے آیا کہ میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کل بھی اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم ان اڈاک ملازمین کو تنخواہیں نہیں دیں گے۔ تو آج جو عدالت نے حکم دیا ہے تو عدالت کا حکم جو ہے وہ اس کے اوپر پابند ہے۔ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے کہ اس حکم کے خلاف جو ہے صبح انوار الحق سرکار جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی جائے، اور مقصد ایک یہ آئینی اور قانونی راستہ ہے، لیکن کیونکہ اس میں اخلاقی گنجائش کوئی نہیں ہے کہ عید الفطر کے موقع کے اوپر آپ اپنے اور اپنے سینئر وزیر کے ذہنی اطمینان کی خاطر لوگوں کو جو ہے۔ میں اب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ سوال آپ سے کہ آج ذرا ہائی کورٹ آزاد کشمیر نے بڑا فیصلہ کیا ہے اور چیف جسٹس راجہ صداقت صاحب نے آج یعنی ان کو ان 4000 سے زائد جو اڈاک ملازمین ہیں ان کا دعائیں ملیں گی، یقینی طور پر دعائیں ملیں۔ ذرا انہوں نے ایک مسئلہ جو حکومت حل نہیں کر پا رہی تھی تو آج عدلیہ کو مداخلت کرنی پڑی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال؟
میرے خیال میں کفیل صاحب ظاہر ہے حکومت عوام کی ہے اور جمہوری ایک ظاہر ہے پروسیس جو آزاد کشمیر میں چلتا ہے اور انوار الحق صاحب بھی ظاہر ہے ایک جمہوری پروسیس سے تحت آئے ہیں تو فنڈز بھی ان کے پاس ہیں, معاملات سارے ہیں ان کے پاس, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں, ڈیفینیٹلی کریں گے اور یہ اچھی بات ہوگی اور اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے. یعنی اب اس میں اڑدر بھی نہیں جب کرنی عدالت چاہیے. ویسے بھی حکومت کی ذمہ داری ہے, ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت انتظامیہ کے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کے لیے فنڈز مینیج کرے, ان کو تنخواہیں دے, ان کے سارے. تو میرے خیال میں یہ از خود کر لینا چاہیے تھا, لیکن اگر از خود کی وجہ سے نہیں بھی ہو سکا تو عدلیہ کو حکم میں آیا ہے تو وہ بالکل ان کے سرخوں پر ہونا چاہیے اور اس پر عمل درآمد کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں کہیں حکومت کی طرف حکومت نہیں جائے گی اور بالکل ان کو تنخواہیں مل جائیں گی اور یہ اچھی پیش رفت ہے. میں کہتا ہوں اڈاک کا تو یہ آزاد کشمیر کے اندر ایک عرصے سے جو نے سسٹم رکھا ہوا ہے اس کو تو پرماننٹ میں بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن عید کے موقع پر لا کر ان اڈاک کو تختہ مشق بنانا, ان کی تنخواہیں روکنا اور ان کو ذہنی ٹارچر کرنا, ان کے بچوں کے بدوائیں لینا, یہ کوئی حکومت متعمل نہیں ہو سکتی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا اور یہ خوشائن بات ہے. اور ابھی 2 دن باقی بچتے ہیں, کل والا دن ورکنگ ڈے نہیں ہے بلکہ پیر والا دن بھی ہے اور میرے خیال میں شاید منگل کو بھی ورکنگ ڈے ہو جائے. تو یہ حکومت چاہے تو یہ 1 دن کا کام ہے, 3 دن تو کافی ٹائم ہے ابھی, بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5 دن باقی بچتے ہیں. اچھا عمر صاحب میں بھی آتے ہیں کہ ہو آج ذرا جو آج کا دن ہے یہ حکومت کا دن ہے. یعنی جو وزیر اعظم چودھری انور الحق صاحب نے جو NTS ذرا یعنی تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ جو پالیسی ہے نافذ ہوئی اور آج اخبارات میں اشتہار ہوا آ چکا ہے اور یہ 3000 سے زائد جو ایلیمنٹری جو اسکول ٹیچر ہیں ان کی تعیناتی کا فیصلہ ہوگا. تو آپ اس سارے بہت اچھا یعنی اس موجودہ حکومت میں یعنی مخلوط سرکار بہت مشکل تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب نے بہت جرأت مندی کا مظاہرہ کیا. تو آپ اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت میرٹ کی بحالی کے لیے بہت اچھا فیصلہ ہوا؟ ایک تو یہ بات ہے جب بھی NTS کی بات ہوگی, جب بھی آزاد کشمیر کے حقوق کی بات ہوگی تو انوار الحق کا نام نہیں لیا جائے گا بلکہ راجہ فاروق حیدر کا نام لیا جائے گا. اور میں بھی آپ نے بھی یہ سوال کرتے ہوئے کسی بغض اور اناد اور پتہ نہیں کس کس بات کا کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مقصد آپ کا یہ ایشو ہے کہ کل آپ ان ڈاک ملازمین کی تنخواہوں کی انسانی بنیادوں پہ اپیل کر رہے تھے کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ بیچارے کام کرتے ہیں. جب 8 گھنٹے کو بندہ کام کرتا ہے یا 5 گھنٹے کام کرتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے, وہ انسانی بنیاد نہیں ہوتی, وہ اس کا حق دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ میرٹ کے اوپر یہ جو کیا ہوا تھا, اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے جو میرٹ فاروق حیدر صاحب کا ایک جو بڑا ایک کارنامہ تھا آزاد کشمیر میں, اس کے اوپر جناب والا انہوں نے یہ کیا کہ مقصد اسے ختم کرنے کی کوشش کی. اور جب اس کے اوپر شدید رد عمل آیا, یا ظاہر ہے فاروق حیدر لوگ یا مسلم لیگ نون کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا, مسلم لیگ نون لوگ کے وہ لوگ اتحادی ہیں, اب کوئی راستہ بھی تو نکالنا تھا. اب انہوں نے فاروق حیدر صاحب کے دور کے یہ 4200 ملازمین کو بھی اڑیکے لگایا ہوا تھا, یہ بھی ان کا ایک اچھا اقدام تھا کہ جی یہ جو ملازم ہے دیکھیں نا, ایک جنرل بات ہے, آج بھی بہت سارے لوگ میسج کر رہے تھے کہ اڈاک عارضی ملازمت کے لیے آپ اسامی دے دیتے ہیں, عارضی ملازمت کے لیے آپ اسامی کی اشتہار دے دیتے ہیں, لوگ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, انٹرویو دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کانٹریکٹ کی بنیاد کے اوپر آپ لگا دیتے ہیں. اور اسی پوسٹ کے لیے 2-3 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, 11 سال بعد جب اس بندے میں کیپیسٹی نہیں رہتی تو آپ پھر دوبارہ ایک اشتہار دے دیتے ہیں کہ اسی پوسٹ کے لیے آپ دوبارہ اپلائی کریں, وہی بندہ جو 11 سال سے اس پوسٹ کے اوپر کام کر رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آئے لیکن درست آئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ 11 ماہ بعد جو ہے یہ جو کام کیا ہے تو انہوں نے اور بھی اچھے کام کیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, لیکن یہ جو ہے یہ کام بیسیکلی اس کا کریڈٹ جو ہے وہ راجہ فاروق حیدر کا ہے, لیکن اسے جو ہے وہ اپنے کام کی جو غلطی ٹھیک کی ہے. اگر وزیر اعظم اسی طرح اپنی دیگر غلطیاں جو وہ کر رہے ہیں اوپر نیچے اور جو ہم تنقید کر رہے ہیں اس پہ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اجاز بھائی صاحب اب میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو NTS کے لیے تقریباً 3500 کے قریب میرا تھوڑا سا ایک نئے اینگل سے بات کروں گا. یہ بہت اچھا فیصلہ ہے, یہ فاروق حیدر صاحب کو بالکل کریڈٹ جاتا ہے, لیکن انوار الحق صاحب نے اگر یہ اس کو بال کر کیا ہے تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اس میں ایک چیز جو اضافہ کیا انٹرویو والی جو انٹرویو کی شیٹ ختم کی ہے, نمبر جو ہے 10 نمبر ختم کیے. ہم سارے لوگ اس پریکٹس سے گزرے ہیں, انٹرویو میں گڑبڑ کے بڑے وسیع امکانات ہوتے ہیں اور گڑبڑ پریکٹیکلی ہوتی ہے اس میں ساری. البتہ جو تعلیمی اثرات کے انہوں نے نمبر رکھے ہیں اس کو آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز ظاہر ہے, سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ
MA MAd یا پروفیشنل ایجوکیشن کے جو انہوں نے نمبر رکھے ہیں وہ کم کیوں ہیں؟ ظاہر ہے حالانکہ وہ زیادہ ہائی ڈگری ہے، اس کی زیادہ نمبر رکھے ایم فل کے لیے PhD کے رکھنا چاہیے تھا. ایک خاص کر کفیل صاحب اس میں بات یہ ہے کہ اب چونکہ ایلیمنٹری ٹیچر پہلے ان کا گریڈ 7 تھا، ایلیمنٹری کا اب 11 ہو گیا، اور انہوں نے یونین کاؤنسل وائز سے ہٹا کر خواتین کا کوٹا بھی حلقہ وائز کر دیا صاحب. ویسے تو پڑھے لکھے معاشروں میں کوٹا سسٹم ظاہر قاتل ہے، لیکن پسماندہ ہمارا معاشرہ ہے، اس لیے میرے خیال میں اگر آپ چھوٹی سائز کی چیز کو نکال کر بڑی وسیع لے جائیں گے تو پھر وہ چھوٹے اس پسماندہ علاقے کے ساتھ زیادتی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، احتمال ہے. اس لیے اگر حلقہ وائز خواتین کے کم از کم انوار الحق سے مہربانی کریں کہ خواتین کا جو حلقہ ہے وہ MLA کا حلقہ وائز پوسٹیں رکھنے کے بجائے ٹیسٹ انٹرویو یا میرٹ بنانے کے بجائے پہلے کی طرح یونین کونسل وائز اگر ہو تو کم از کم یہ اس بات کا احتمال باقی نہیں رہے گا کہ کوئی یونین کونسل بالکل نظر انداز ہو جائے گی. اس میں خطرہ یہ موجود ہے کہ کوئی یونین کونسل ہو سکتا ہے بالکل نظر انداز ہو جائے اور کسی یونین کونسل کو کوٹے سے بھی زیادہ حصہ مل جائے. اس لیے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے 3000 پوسٹوں نے شائع کی ہے اور یہ بہت ہیوج پوسٹیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر تاریخ میں ایجوکیشن میں بیک وقت 3000 پوسٹوں پر ابھی تک آج تک کوئی نہیں ہوا، اور یہ اچھا ہے اور یہ لوگوں کو موقع ملے گا. اور میرے خیال میں پہلے بھی NTS میں کوئی زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی، اب بھی اس بات کے امکانات نہیں ہے کہ گڑبڑ ہوگی، لیکن اس چھوٹی موٹی معاملات کو ضرور دیکھ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کی جو شکایات ہیں سوالات ہیں وہ ختم ہو جائیں. اچھا عمر صاحب، ابھی ہم آتے ہیں کہ جو صحافیوں کے خلاف جو حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ ہے، اور رات کو آپ نے خبر دی اپنے سوشل میڈیا پہ کہ 2 جو صحافی ہیں شہزاد راٹھور اور کاشف میر کو بھی مجوزہ فہرست میں شامل کر لیا. ایک تو ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ یہ کیا ہے، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جموں کشمیر ڈیجیٹل کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ ہمارے ٹاک شوز ہیں، یہ رائے ہے جاد باسی کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی ہے، میری اپنی رائے ہے، یا یہ جو ہے یہ خبر کے اوپر تبصرہ ہوتا ہے، یہ کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اس کو حکومت تنقید برداشت کرے پوری. دیکھو نا ابھی حکومت اچھے کام کرے گی تو ظاہر ہر بندہ اس کو جو تعریف کرے گا. تو کیا اپڈیٹ ہے؟ ایک تو اپڈیٹ کریں کہ جو اس معاملے میں کیا پیش رفت ہے. راج صاحب، ایک تو یہ بات ہے کہ کل جب خیر یہ بات خیر پتہ تو ہمیں پہلے ہی ہے، کنٹینیوسلی یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے وزیر داخلہ ہیں کرنا وقار نور صاحب، وہ جو ہیں وہ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو کنٹینیوسلی پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ ان صحافیوں کے خلاف جو ہے مقدمات درج کریں اور ان کے لیے کریں. اس سے پہلے یہ ہوا کہ 29 تاریخ نہیں، وہ تو انکاری ہو گئے. شاہ غلام قادر کے ساتھ انہوں نے 2 دفعہ بات کی اور انہوں نے کہا میں تو ملوث ہی نہیں ہوں. میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں نا، اب آج تک ہم تو جھوٹ نہیں بولتے نا، جب بھی جھوٹ بولتے ہیں یہ بولتے ہیں نا، یا تو ابھی تو بے شمار چیزیں ریکارڈ کا حصہ بھی بنی ہوئی ہیں. میں ریکارڈ کا ہم تو کوئی آتا ہے، کوئی بسم اللہ کوئی آئے، کوئی پوچھے، کوئی بتائے، مگر یہ جو دیکھیں نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اخلاقی طور پہ. ہماری ساری زندگی جو ہے اپنے سورس کے تحفظ میں گزری ہے کہ ہم جو ہے ہمارے صحافیوں کی ذمہ داری ہے، جو سب سے مقدس چیز ہوتی ہے وہ اپنی زندگی میں وہ سورس کا تحفظ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ 29 تاریخ کو ایک اجلاس ہوا. اس سے پہلے ایک مشاورت ہوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب نے اپنے پرنسپل سیکرٹری جو ظفر صاحب ہیں اور مسعود الرحمان صاحب جو آپ کے بہت زیادہ دوست ہیں اور ہر موقع کے اوپر وہ آپ کے ساتھ بہت مناسب سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ انہوں نے جو ہے مسعود الرحمان صاحب اور انہوں نے ایک تجویز دی اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ جی ایک انہوں نے کمیٹی بنوانے کا کہا. اب اس جس کمیٹی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کمیٹی کا جو ہے وہ انہوں نے پہلے جو ہے ایک سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل بنایا اور ساتھ جو ہے اس کے تدارک کے لیے سوشل میڈیا مانیٹرنگ کمیٹی بنائی. اس میں رائے صاحب بہت سارے لوگ، ایک تو یہ جو ڈائریکٹر اطلاعات جو ہے نا راجہ اپنا شاہد کھوکھر صاحب، یہ جو کنٹینیوسلی آپ کو پورے آزاد کشمیر کے صحافی بتاتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. تو وہ ساری جو بات انہوں نے جو وہ تحریک کی ہے اور جو کی ہے، اب یہ جو کمیٹی بنی اس میں ایک ان کا نام تھا، ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر اشتہارات کے جو میڈیا سیل ہیں ان کا نام تھا، اور جو تیسرے تھے جس ڈسٹرکٹ کا ہوگا اس کا ہوگا. اس کے علاوہ ایک جو انہوں نے کمیٹی بنائی تھی مانیٹرنگ کمیٹی جو تھی، اس میں انہوں نے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کو رکھا ہوا تھا، ایڈیشنل سیکرٹری لا کو رکھا ہوا تھا، ڈائریکٹر انفارمیشن ڈپارٹمنٹ یہ شاہد صاحب جو کنٹینیوسلی یہ، اور دیکھا 2 بندے کبھی نہیں مانے، ایک انصر یعقوب صاحب دوسرا یہ ڈی جی صاحب، دوسرے صاحب کے معاملہ میں کہتے ہیں کہ ہے ہی جھوٹ ہے نا، مقصد اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. چلیں اب ہم جو ہے وہ پھر ظاہر ہمارا تو کاروبار یہی ہے، وہ تو نئے آئے ہیں ادھر، اب تو ادھر ہی ہے. پھر جی ایس پی اسپیشل برانچ اور AIG
کرائم برانچ اور AIG لیگل برانچ. اس کے بعد رائے صاحب یہ ہوا کہ 3 تاریخ کو ایک اجلاس ہوا ہیڈڈ بائی جو ہے وہ خاتون ہے محترمہ سریا صاحبہ, یہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ ہے, جس میں فدا صاحب ہیں سیکرٹری لا, یہ انفارمیشن کے ڈائریکٹر جو ہیں شاید کھوکھر صاحب, اسی طرح جو ہے وہ 3-4 کچھ اور لوگ بھی اس میں شریک ہوئے. ان سارے لوگوں نے کل ایک میٹنگ کی صبح 11 بجے ایڈیشنل سیکرٹری لا کے دفتر میں. اس سے پہلے کرنل وقار نور صاحب جو ہیں, کرنل وقار نور صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ جو سیکرٹری لا لگائے ہیں یہ کسی مقصد کے لیے لگائے گئے تھے نا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹری لا جو ہے وہ آزاد کشمیر کی عدلیہ کو کچلنے کے لیے اور آزاد کشمیر خود عدلیہ سے کیوں عدلیہ پہ حملہ آور ہونے خود یہ جج ہیں, خود میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ایک تو یہ بات ہے جونیئر ہیں انہیں پروموٹ کر, دوسری یہ بات ہے کہ انہیں مخصوص مقاصد کے لیے لایا گیا نا. مقصد آپ یہ دیکھیں کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے اسے کسی مقصد کے لیے لایا گیا ہوگا نا. وہ ہمارے بھائی ہیں, لائق آدمی, جو پہلے گئے تھے وہ بھی لائق آدمی ہمارے بھائی ہیں. لیکن جب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر کہتا ہے کہ سیکرٹری لا کا جو تبادلہ ہے, راج سجاد صاحب جو جج بھی ہیں انہوں نے کہا نا سیکرٹری لا کا جو تبادلہ ہے اور جو اس کا تبادلہ ہے کیا کہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کا, تو اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ایسے کر رہی ہے. تو وہ تو ہر چلے مختصر کریں گے وقت تھوڑا سا. اچھا, کل جو ہے رائے صاحب اس کے اوپر ایک میٹنگ کال کی گئی تھی. اس سے پہلے ہر سیکرٹری لا نے جو اوپینین دیا اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جو انہوں نے کرنل وقار نور صاحب اور وزیر اعظم کی معصوم خواہش کے اوپر وہ میں نے لکھ دیا. انہوں نے کہا جی ان کے اوپر آرمی ایکٹ بھی لگ سکتا ہے, ان کے اوپر وہ 124 اور 124 سے غداری کے مقدمات ہیں وہ بھی لگ سکتے ہیں, ان کے خلاف سائبر کرائم بھی لگ سکتا ہے. ایک انہوں نے گلوریفیکیشن ہوتی ہے کوئی وہ بھی لگائی جا سکتے ہیں. ایک طویل اتنی سی جو مقصد جو سلوک آپ نہیں کرتے طالبان کے ساتھ جو پکڑے جاتے ہیں یا جو دہشت گردی میں اس طرح کی خیر دفعات انہوں نے لگانے کا. کل جو ہے اس کے اوپر ایک اجلاس ہوا ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ صاحبہ کے دفتر میں 11:30 بجے, اور اس اجلاس میں جو ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ صاحبہ اور ایڈیشنل سیکرٹری لا صاحب اور ڈائریکٹر انفارمیشن یہ راجہ شاہد صاحب, کیونکہ ان کا میں نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری یہ ہے صحافیوں اور حکومت کے درمیان تعلقات کار کو بہتر کرنا اور پل کر یہ جو شاہد صاحب شاہد کھوکھر صاحب ہمارے بھائی ہیں, یہ برج ہیں ہمارے اور حکومت کے درمیان. اسی طرح اسپیشل برانچ کے SP اور اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس اور اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل پولیس لیگل, انہوں نے رائے صاحب ایک وہ جو اٹھا کے جو چیزیں ہیں یہ فائل جو ہے وہ اس کے اوپر لکھ کے بھجوا دیا ہے آگے, اور اس کے اوپر انہوں نے اس وقت احتیاط کی. اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ صاحبہ نے کہا کہ مجھے ہدایت ہے کرنل وقار نور صاحب کی طرف سے. ایک تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہمارے اوپر کرنل وقار نور کا بار بار میٹنگ میں اور باقی جگہ پہ وہ کہتے رہے کہ جو ہمارے اوپر کرنل وقار نور کا وزیر اعظم آزاد کشمیر کا سخت جو ہے وہ پریشر ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک تو یہ بات انہوں نے کی کہ جی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے وہ چاہتے ہیں, تو وہ اکثریت کی جو رائے تھی کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا, اور یہ جو سیکرٹری لا کا جو وہ ہے اس سے انہوں نے اتفاق ہمارے ذرائع کے مطابق نہیں کیا. لیکن انہوں نے جو ہے وہ بھجوا دیا ہے چیف سیکرٹری کے پاس کل جو ہے وہ 3-4 بجے کے قریب, اور مزید جو کارروائی ہے وہ چیف سیکرٹری آفس سے ہونی ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس میں روزانہ جموں کشمیر کے جو ہے وہ کچھ آپ کے ہمارے ٹاک شوز دکھائے گئے ہیں جس میں اور لگائے ہوئے انہوں نے صرف جو ہے نا وہ لگائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی فوٹو کاپیاں لگائی ہوئی ہیں ہمارے فوٹوؤں کی, اور اوپر جناب اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے کہ یہ پروگرام کر رہے جو ٹی وی کے اوپر اسکرین شاٹ لے کے کہ یہ عنوان ہے پروگرام کا اور یہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک CD دی ہے انہوں نے, اور اضافی جو ہے انہوں نے کچھ اسٹیٹ ویوز میڈیا جو ہے وہ کاشف میر صاحب کی کچھ وال سے اور کچھ ان کے اخبار سے کچھ کٹنگز لے کے اس کے اوپر بھی کیا گیا ہے, اور ہمارا جو پروگرام ہے اس میں شہزاد راٹھور صاحب کے بھی اسے بھی شامل کیا گیا ہے. تو 2 جو خوش قسمت ہمارے ساتھ اور نکلے ہیں جو جنہیں حکومت نے تمغہ اس نے کارکردگی کے لیے میڈل صحافیوں کے لیے تو یہ مقدمات اور یہ میڈل ہوتے ہیں نا, ان میڈلز کے لیے 2 لوگوں کا نامزد کیا ہے, جس میں ایک نام جو ہے کے تیسرے کولیگ ہے اور دوسرے جو ہیں وہ کاشف میر صاحب ہیں. اچھا اب ایسا مختصر کریں کہ ہمارے پاس وقت جانا کم رہ گیا, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سر ہم نے 3-4 دن سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, یہ جو ٹاک شوز ہیں یہ حکومت کی اصلاح کے لیے ہیں,
ظاہر ہے اگر صحافی بھی نہیں بولیں گے، سیاسی جماعتیں بھی نہیں بولیں گے، تو پھر ظاہر ہے جو کچھ اس ٹائم آزاد کشمیر میں ہے، جو کچھ لوگ سڑکوں پہ ہے، ایکشن کمیٹی سڑک، پھر حالات اس طرف جاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں وہ حکومت وزیر اعظم صاحب یا جو ان کے کابینہ کے لوگ ہیں اپنی پالیسی بدلیں. اپنی پالیسی جو آپ نے پالیسی بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ نہ آپ کے مفاد میں نہ ریاست پاکستان کے مفاد میں، کسی کے مفاد میں نہیں. تو ظاہر ہے لوگوں کی انگیج کرو، سیاسی لوگوں کو انگیج کرو. یہ ایک دم پھر کیا ہو گیا صحافیوں، آپ نے کیا جرم کر دیا صحافیوں نے حکومت کو؟ وکیل صاحب دیکھیں نا، پہلے تو ہمیں یہ کوئی بتائے کہ ہم نے کون سی حد کراس کی ہے کہ وہ کوئی ایکٹ یا کوئی ایف آئی آر یا کوئی اس طرح کی کر رہے ہیں. پریس اینڈ پبلیکیشن ایک آرڈیننس ہے جس کے اندر رہ کر ہم کر رہے ہیں. اور پھر یہ تو ایک بات واضح ہے کہ جو بیٹھ کر ادھر ہم کرتے ہیں وہ تبصرے اور تجزیے ہیں، کوئی خبر نہیں دے رہے. تبصرے اور تجزیے میں ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو تبصرہ تجزیہ کسی حمایت میں بھی ہو سکتا ہے، مخالفت میں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک رائے ہوتی ہے جس پر آپ ایک دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مختلف کمنٹس ہوں گے، رائے ہوگی، دوسرے کی مختلف رائے ہوگی ساری. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو تھوڑدیلے پن کا مظاہرہ، چھوٹے پن کا مظاہرہ، چھوٹی سوچ کا مظاہرہ، کہ وہ بیسکلی تو انہیں اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے، انہیں اپنی گورننس بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے. وہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنل وقار صاحب اور یہ وزیر اعظم دونوں مل کر یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو اصل کام کرنے کے ہیں، اپنی اصل ذمہ داری پوری کرنے کن چکروں میں لگ گئے ہیں. 2-3 صحافیوں کے پیچھے کہ وہ ان کے خلاف بولیں نہ، ان کے کاموں پر تبصرہ نہ کریں، ان کی جو شب و روز ہیں وہ لوگوں کے سامنے لائیں نہ، ان کی گڈ گورننس کے جو اصل پکچر ہے، جو اصل آئینہ ہے لوگوں کے سامنے لائیں. یہ ایک فضول کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں. وہ آزاد کشمیر لوگوں کا ٹائم برباد کر رہے ہیں. انہیں اپنے کام کرنے چاہیے جس کام کے لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، لوگوں نے ان کو لایا تھا. 48 رکن اسمبلی، 53 رکن اسمبلی میں 48 لوگوں نے ان کو ووٹ دے کر ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ ان کے کام کریں. وہ پتہ نہیں کن چیزوں میں لگ گئے ہیں. آزاد کشمیر میں تو ایک عرصے سے ظاہر ہے حکومت چلتی آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی سوچ کسی نے پہلے رکھی ہے جو انوار الحق صاحب کی حکومت میں سامنے آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ سٹیپ انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو آزاد کشمیر سے لے کر پاکستان کے کونے کونے میں ان کے خلاف سخت مذمت ہوگی. صحافتی تنظیمیں ان کے خلاف پہلے سے 3-4 دنوں سے سخت لوگوں نے یکجہتی کا اظہار کیا. ہم لوگوں کا صحافیوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. پوزیشن کو بچانے کے لیے اس طرح کے طرز عمل سے گریز کرنا چاہیے. اچھا عمر صاحب ابھی لیکن ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں کہ جو لوگ ہمارے دوست احباب جن کے خیال میں یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ہم جو ہے یہ کو اپنے پاس سے پھیلا رہے ہیں، یا اس دن کاشف میر صاحب نے وہ خبر بریک کی رات کو، یہ میں نے کی کہ کچھ نہیں ہو رہا، تو وہ میرے پاس تشریف لے آئیں تو میں انہیں ڈاکومنٹ دکھانے کے لیے اور حکومت کی طرف سے جو خط و کتابت ہے، جو مکتوب ارسال کیے گئے ہیں اور جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا اس حوالے سے کردار رہا ہے اور جو چیزیں ہیں ساری وہ میں انہیں دکھانے کے لیے پیش کرنے کے لیے. اچھا عمر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے کہ اسلام آباد میں کل اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں. ایک تو فاروق ادر صاحب وزیر امور کشمیر کے ساتھ ملے، پھر انہوں نے اسلام آباد میں ساری لیگی قیادت کو اکٹھا کیا. لاہور میں مریم نواز صاحبہ سے جو ہے شاہ غلام قادر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. یہ آپ ذرا تھوڑا سا ناظرین کو اپڈیٹ کریں. لوگ مطلب جانا یہ لیگی قیادت جو مطلب جب متحرک ہوئی ہے اس کے ایک تو یہ بات ہے رائے صاحب کہ جو انجینئر امیر مقام صاحب ہیں ان سے فاروق حیدر نے ملے. فاروق حیدر سے ملنے وہ تشریف لائے تھے اور وہ آئے. ایک تو میں نے کہا آپ کی یہ تصحیح کر دوں کیونکہ آپ فاروق حیدر صاحب کے حوالے سے کوئی خبریں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں دیتے، تو میں نے کہا کہ آپ کی جو ہے تصحیح کر دی جائے. ایک تو رائے صاحب یہ بات ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ راجہ فاروق حیدر صاحب اور یہ جو درمیان میں یہ جو چل رہا تھا نا، غلط فہمیاں تھی آپس میں فاروق حیدر صاحب کے درمیان اور شاہ غلام قادر صاحب کے درمیان، مسلم لیگ کی قیادت کے حوالے سے مشتاق مناصر، تو یہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو چکی ہیں. اب اس کا رائے صاحب یہ صورتحال ہے کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک فاروق حیدر صاحب نے کل افطار ڈنر دیا اور جس میں مسلم لیگی قیادت ساری کو انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا. تو وہ میرے خیال میں کل کیونکہ شاہ غلام قادر صاحب کو اچانک محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بلا لیا تھا تو وہ جو ہے انہوں نے وہ شریک نہیں ہو سکے. لیکن آج پھر جو ہے ایک افطار ڈنر ہے جو مسلم لیگ کی قیادت کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، تو امید ہے کہ اس میں بھی یہ شامل ہو کے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوتی جا رہی ہے اور وہ جو ان کے درمیان گریونسز تھے اسے بتا دیا گیا ہے. تو جو فاروق حیدر صاحب کی اور امیر مقام صاحب کی بات ہے تو امیر مقام صاحب کو فاروق حیدر صاحب نے جو مبینہ 16ویں ترمیم ہے جو انوار الحق صاحب کی خواہش ہے اور بذریعہ جو ہے وہ
اوپر سے آ رہے ہیں، خواہشات ان کی اور کیا کہتے ہیں طریقہ واردات کوئی اور، تو وہ جو ہے کرنے کے لیے اس حوالے سے انہوں نے بریف کیا ہے کہ اس کا آزاد کشمیر کو کیا فائدہ ہوا، اور نواز شریف صاحب نے یہ ہمیں جو ہے وہ تحفہ دیا تھا جس کے آزاد کشمیر کے اور ترقی کے اوپر، آزاد کشمیر کے اوپر اثرات پڑے ہیں، اس کے حوالے سے بتایا ہے۔ اور عدلیہ کے حوالے سے جو ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ، تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اور دیگر جج صاحبان کے حوالے سے یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ان کی مدت ملازمت ٹینیور کم کر دیا جائے، چیف جسٹس کا انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے، سارے جو ججز ہیں انہیں 3 سال کے لیے کر دیا جائے، اور متوقع جو ججز نے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کے بعد رضا علی خان صاحب نے بننا ہے، وہ بھی 7 سال کے لیے انہوں نے بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ رہنا بشرط زندگی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہے ایک پورا جو ہے ایک پلان تھا کہ جس کے ذریعے وہ کیا جائے، تو یہ مجوزہ ہے ابھی ذرا، چیزیں تو ساری مجوزہ ہے نا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ یہ دیکھیں نا، ایک تو یہ بات ہے کہ چیزیں 2 طریقے ہوتے ہیں رائے صاحب، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ جاتے ہیں، وہ تو انوار الحق صاحب کرتے ہی نہیں نا۔ انوار الحق صاحب نے کوئی اچھا کام کیا وہ بھی کرنا وقار نور کے مشورے سے کیا، کوئی برا کام کیا وہ بھی کرنا وقار نور کے مشورے سے کیا۔ اب وہ کتنے اچھے کام کیے ہیں کتنے برے کام کیے ہیں یہ آپ اور آپ کی طرف آتا ہوں۔ اچھا میں اس کے بعد ایک بات اور بتا دوں کہ دوسری یہ بات ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب کی کل مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات ہوئی لاہور میں، تو اس حوالے سے کیونکہ اس کی بہت زیادہ خبر نہیں ہے، اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ جو یوتھ کوآرڈینیٹر ہیں اپنا فاتح محمود کیانی صاحب وہ بھی موجود تھے، اور شاہ غلام قادر صاحب بھی موجود تھے۔ تو جو خبر پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں باقی تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ کوٹلی سے اولار سے لے کے ہل ٹاپ کو اٹھا تک یہ جو روڈ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے، تو ایک جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید ملاقات جو ہے وہ شاید کوئی نجی نوعیت کی تھی، کسی ذاتی کسی معاملے کے اوپر جو ہے شاہ غلام قادر صاحب شریف۔ بھائی صاحب آپ کی یعنی جو نون لیگ کی بیٹھک ہوئی اسلام آباد میں لاہور میں سارا، تو آپ کی اس ساری صورتحال کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا سیاست میں کیا ہونے کو جا رہا ہے؟ کفیل صاحب ویسے تو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان جو ابتدا میں معاہدہ ہوا تھا آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا، اس کو اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے پاس مجھے کوئی خاص پلان نظر نہیں آتا، کوئی پلان نظر نہیں آتا۔ ان کی بیٹھک اٹھک بیٹھک چلو ایک سیاسی ظاہر ہے، ایک گیٹ ٹوگیدر ہونے والی بات ضرور ہے، لیکن چونکہ یہ نون لیگ اس وقت دیکھ رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف، البتہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ مرکز میں زرداری صاحب کو اور مرکز میں کمانڈ کنٹرول نون لیگ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم میں شمار ہوتی ہیں ساری۔ اب انوار الحق صاحب کے بارے میں بھی اطلاع ہے کہ وہ عمر صاحب نے کل بتایا تھا اور باقی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ وزار ہے وہ بھی چیزیں مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طرح مینیج کر رہے ہیں کہ اوپر سے بیٹھے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی قیادت تاکہ ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائے سارے۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک طرف انوار الحق صاحب کی اوپر ملاقاتیں، نون لیگیوں کی نیچے اپنی ملاقاتیں، یہ 2 الگ الگ پلاننگوں کا ایک اشارہ دے رہی ہیں ساری کی حکومت کچھ اور کرنے جا رہی ہے اور یہ اس کا توڑ کرنے کے لیے ظاہر ہے کچھ کر رہے ہوں گے۔ اور عامر صاحب نے ایک اور بات کی ہے، تھوڑا سا میرا ویسے اس میں رائے مختلف ہے، یہ جو امیر مقام صاحب کی ملاقات ہے، امیر مقام صاحب نے آ کر فاروق اعظم سے بریفنگ لی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو بریف کیا ہو کہ آزاد کشمیر میں یہ جو آئینی ترامیم وغیرہ ہیں یہ بھی ناگزیر ہیں، اس میں آپ کیا کن چیزوں میں آپ فیور کریں ہماری تو یہ آزاد کشمیر کو فائدہ ہوگا، شاید اس ایک پہلو کو بھی نظر انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ عابد صاحب آپ کا، عامر صاحب آپ کا۔ ناظرین، آزاد کشمیر جو اساتذہ کی تقرری کے لیے جو NTS لاگو ہے اور 10 مئی جو ہے نا درخواستیں دینے کی آخری تاریخ ہے، اور بالکل بجا طور پر یہ جو حکومت موجودہ وزیر اعظم اس پر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ مشکل ترین حالات میں ذرا مشکل تھا ان کے لیے، اتحادی حکومت بھی تھی اور NTS لاگو ہو کر 3000 سے زائد اساتذہ ایک ساتھ بھرتی ہوں گے۔ تو اب ہم توقع کرتے ہیں جو حکومت ہے جو دیگر ایشوز ہیں عوام کے ان کے حل کے لیے فوکس کرے، لیکن سب سے اہم بات جو اڈاک ملازمین کو فوری، یعنی یہ 2 دن رہ گئے ہیں، ان کو فوری طور پر جو ہے نا ان کی تنخواہیں جو ادا کی جائیں تاکہ وہ آرام سے وہ بھی عید کر سکیں۔ کل تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔